تو آپ تاریخ میں دیکھیں ایک گروہ پیدا ہوا مرجئہ گروہ، جن کے خلاف سب سے زیادہ تشیع نے سٹینڈ لیا چھٹے امام کے زمانے میں، یہ زور پہ تھے۔ مرجئہ کا کیا نظریہ تھا؟ مرجئہ کا یہ نظریہ تھا کہ ایمان کافی، عمل کی ضرورت نہیں، ایمان بخشوا دے گا، عمل میں جو مرضی کرو۔ ان کے مقابل میں آپ دیکھیں چھٹے امام نے اتنی احادیث بیان کی، یہاں تک فرمایا الایمان عمل کلو، ایمان ہے ہی عمل، اگر عمل نہ ہو ایمان ہے ہی نہیں۔ اور یہ تو خود امیر المومنین کا فرمان ہے کہ ایمان 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک اقرار، دوسرا تصدیق اور تیسرا عمل۔ خود ایمان کا ایک رکن عمل ہے۔ تو آپ تاریخ پڑھیں، یہ مرجئہ جب پڑھ رہے تھے، لازمت ہے یہ مکتب بڑا مزیدار مکتب ہے، یعنی آسائشوں والا، ٹھیک ہے کہ ایمان کافی ہے، عمل جو مرضی کرو، استغفر اللہ، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اس سے خطرناک چیز ہو سکتی ہے دین اسلام کو تباہ کرنے کے لیے؟ اسی وجہ سے چھٹے امام نے سٹینڈ لیا اور مرجئہ کو بہت شدت سے رد کیا، مرجئہ کے نظریے کو، اور اس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں جتنی عمل کے اوپر زور ہے کہ ایمان کافی نہیں ہے اور عمل کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم کی نص کے خلاف ہے یہ عقیدہ، کتنی آیات میں خداوند متعال نے فرمایا، مثلا یہی سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہ فلاح پائیں گے۔ زمانے کی قسم، مجھے اس عصر کی قسم، اب عصر سے جو بھی مراد لے لیں، بعض کہتے ہیں اس کے باطن سے مراد امام ہیں جو تفاسیر میں ہے۔ زمانے کی قسم، اس ہستی کی قسم، صرف وہ کامیاب ہوگا جس کے اندر یہ 2 چیزیں، یہ نہیں کہ جس کے اندر صرف ایمان ہے، بلکہ جس کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمل بھی شرط ہے۔ تو سب سے زیادہ مرجئہ کے خلاف کنہوں نے سٹینڈ لیا؟ چھٹے امام نے، شیعہ نے۔